السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں جیش محمد مصباحی پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے چینل دینی باتیں بائے جیش مصباحی پر اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شروع سے آخر تک سنیں، اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی بہترین قرآنی واقعہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کو میں نے فرما بردار ہدہد کے نام سے موسوم کیا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ سبھی پرندے حضرت سلیمان علیہ السلام کے مسخر اور تابع فرمان تھے، لیکن آپ کا ہدہد آپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری میں بہت مشہور ہے۔ اسی ہدہد نے آپ کو ملک سبا کی ملکہ بلقیس کے بارے میں خبر دی تھی کہ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر سلطنت کرتی ہے، اور بادشاہوں کے شایان شان جو بھی سر و سامان ہوتا ہے وہ سب کچھ اس کے پاس ہے، مگر وہ اور اس کی قوم ستاروں کے پجاری ہیں۔ اس خبر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے نام جو خط ارسال فرمایا، اس کو یہی ہدہد لے کر گیا تھا۔ چنانچہ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے فرمایا کہ تم میرا یہ خط لے جاؤ اور ان کے پاس یہ خط ڈال کر پھر ان سے الگ ہو کر تم دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ ہدہد یہ خط لے کر کے گیا اور بلقیس کی گود میں اس خط کو اوپر سے گرا دیا۔ اس وقت اس نے اپنے گرد امرا و ارکان سلطنت کا مجمع اکٹھا کیا ہوا تھا، پھر خط کو پڑھ کر لرزہ پر اندام ہو گئی اور اپنے اراکین سے یہ کہا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے، قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین۔ ترجمہ: اے سرداروں، میری طرف سے ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحیم ہے۔ خط کا مضمون یہ ہے کہ تم مجھ پر بلندی نہ چاہو اور تم مسلمان ہو کر میرے حضور حاضر ہو جاؤ۔ یہ آیت سورہ نمل پارہ نمبر 19 کی ہے۔ خط سنا کر بلقیس نے اپنی سلطنت کے امیروں اور وزیروں سے مشورہ کیا تو ان لوگوں نے اپنی طاقت اور جنگی مہارت کا اعلان و اظہار کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام سے جنگ کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس وقت عقل مند بلقیس نے اپنے امیروں اور وزیروں کو سمجھایا کہ جنگ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس سے شہر ویران اور شہر کے عزت دار باشندے ذلیل و خوار ہو جائیں گے، اس لیے میں یہ مناسب خیال کرتی ہوں کہ کچھ ہدایہ و تحائف ان کے پاس بھیج دوں۔ اس سے امتحان ہو جائے گا کہ حضرت سلیمان صرف بادشاہ ہیں یا اللہ کے نبی بھی ہیں۔ اگر وہ نبی ہوں گے تو ہرگز میرا یہ ہدیہ قبول نہیں کریں گے، بلکہ ہم لوگوں کو اپنے دین کے اتباع کا حکم دیں گے، اور اگر وہ صرف بادشاہ ہوں گے تو میرا ہدیہ قبول کر کے نرم پڑ جائیں گے۔ چنانچہ بلقیس نے 500 غلام، 500 لونڈیاں، بہترین لباس اور زیوروں سے آراستہ کر کے بھیجے، اور ان لوگوں کے ساتھ 500 سونے کی اینٹیں اور بہت سے جواہرات اور مشک و عنبر اور ایک جڑاؤ تاج ایک خط کے ساتھ اپنے قاصد کو بھیجا۔ ہدہد یہ سب دیکھ کر روانہ ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آ کر سب خبریں سنا دی۔ چنانچہ بلقیس کا قاصد جب چند دنوں کے بعد تمام سامانوں کو لے کر دربار میں حاضر ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے غضبناک ہو کر قاصد سے فرمایا کہ اتمدوننی بمال
فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا ولنخرجنہم منہا اذلۃ وہم صاغرون۔ ترجمہ، آپ نے فرمایا کہ کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرتے ہو؟ تو اللہ نے مجھے جو دیا ہے وہ اس سے بڑھ کر اور بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے، تم واپس جاؤ، ہم ان پر وہ لشکر لائیں گے جن کی انہیں طاقت نہ ہوگی، اور ضرور ہم ان کو ان کے شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے اور وہ پست ہو جائیں گے۔ یہ آیت پارہ نمبر 19 کی ہے، سورہ نمل کی۔ چنانچہ اس کے بعد جب قاصد نے واپس لوٹ کر بلقیس کو سارا ماجرا سنایا تو بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گئی، اور حضرت سلیمان کا دربار اور یہاں کے عجائبات دیکھ کر اس کو یقین ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام خدا کے نبی برحق ہیں اور ان کی سلطنت اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو اپنے دین کی دعوت دی تو اس نے نہایت ہی اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس سے نکاح کر کے اس کو اپنے محل میں رکھ لیا۔ اس سلسلے میں ہدہد نے جو کارنامے انجام دیے وہ بلا شبہ عجائبات عالم میں سے ہے، جو یقیناً حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات میں سے ہے۔ اب آگے میں آپ کو بتاؤں کہ تخت بلقیس کس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا، اس کا بھی ذکر آپ کو قرآن مقدس پارہ نمبر 19 سورہ نمل میں مل جائے گا۔ ملکہ سبا بلقیس کا تخت شاہی 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا تھا، اور سونے چاندی وغیرہ طرح طرح کے جواہرات اور موتیوں سے آراستہ تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے قاصد اور اس کے ہدایہ و تحائف کو ٹھکرا دیا اور اس کو یہ حکم نامہ بھیجا کہ وہ مسلمان ہو کر میرے دربار میں حاضر ہو جائے، تو آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے ہی اس کا تخت میرے دربار میں آ جائے۔ چنانچہ آپ نے اپنے دربار میں درباریوں سے یہ فرمایا، جس کا ذکر قرآن مقدس میں ہے۔ آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ یہ آیت بھی پارہ نمبر 19 سورہ نمل میں ہے۔ ترجمہ، اے درباریوں، تم میں کون ہیں کہ بلقیس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ سب مطیع ہو کر میرے حضور حاضر ہوں؟ تو ایک سرکش جن بولا کہ میں وہ تخت لا دوں گا قبل اس کے کہ آپ اجلاس برخاست کریں، اور میں اس پر قوت والا اور امانت دار ہوں۔ جن کا بیان سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے بھی جلد وہ تخت میرے دربار میں آ جائے۔ اور ایک با کرامت ولی یہ سن کر آپ کے وزیر حضرت آصف بن برخیہ جو اس میں اعظم جانتے تھے اور ایک با کرامت ولی تھے، انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ ترجمہ، انہوں نے کہا جن کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے آپ کے حضور میں حاضر کر دوں گا آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ چنانچہ حضرت آصف بن برخیہ نے روحانی طاقت سے بلقیس کے تخت و ملک سبا سے بیت المقدس تک حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کھینچ لیا، اور وہ تخت زمین کے نیچے نیچے چل کر لمحہ بھر میں ایک دم حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے قریب نمودار ہو گیا۔ تخت کو دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم۔ ترجمہ، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری،
اور جو شکر کرے وہ اپنے ہی بھلے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا رب بے پرواہ اور بڑی خوبیوں والا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں کچھ سبق حاصل ہوتے ہیں۔ اس قرآنی واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو بڑی بڑی روحانی طاقت و قوت عطا فرماتا ہے۔ آپ سن چکے حضرت آصف بن برخیہ نے پلک جھپکنے بھر کی مدت میں تخت بلقیس کو ملک سبا سے دربار سلیمان میں حاضر کر دیا اور خود اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں۔ اسی طرح بہت سے اولیاء کرام نے سینکڑوں میل کی دوری سے آدمیوں اور جانوروں کو لمحہ بھر میں بلا لیا۔ یہ سب اولیاء کی اس روحانی طاقت کا کرشمہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو عطا فرماتا ہے۔ اس لیے خبردار کبھی ہرگز اولیاء کرام کو اپنے جیسا نہ خیال کرنا اور نہ ان کے اعضاء کی طاقتوں اور عام انسانوں کی طاقتوں پر قیاس کرنا۔ کہاں عوام اور کہاں اولیاء۔ اولیاء کرام کو اپنے جیسا سمجھنا یہ گمراہی کا سرچشمہ ہے۔ اور بہت ہی بڑی نادانی ہے۔ محترم حضرات، میرا آج کا واقعہ یہیں تک تھا۔ کل میں پھر ایک نیا واقعہ لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور میرے چینل کو، میری وائس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی اجر عظیم آپ کو عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔